عورت کی نماز کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سیکھ لیں کہ عورت نے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام نمازیں مکمل کس طرح ادا کرنی ہوتی ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنے ہیں، اتحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آسان انداز سے سیکھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے عورت کی نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سیکھنا ہے، بالکل آسان انداز سے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ عورت نے جب نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھنا ہے، سبحانک اللہ، الحمدللہ، سورت، اتحیات، درود، دعا وغیرہ سب کچھ وہ مرد اور عورت کا سیم ہے۔ فرق صرف ارکان کو ادا کرنے میں ہے کہ ارکان کس طرح ادا کرنے ہیں، یعنی مرد ہاتھ کیسے اٹھائے گا، عورت نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ان میں فرق ہے۔ مرد ہاتھ کیسے باندھے گا، عورت نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اس میں فرق ہے۔ مرد رکوع کیسے کرے گا، عورت رکوع کیسے کرے گی، اس میں فرق ہے۔ مرد سجدہ کیسے کرے گا، عورت سجدہ کیسے کرے گی، اس میں فرق ہے۔ مرد اتحیات پہ کیسے بیٹھے گا، عورت اتحیات پہ کیسے بیٹھے گی، اس میں فرق ہے۔ تو ان چیزوں میں فرق ہے، اسی کو ہم نے آج سمجھنا ہے اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ مرد جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نماز کو سٹارٹ کرتے وقت، تو اس وقت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ اور عورتوں نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں نماز کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے، تو عورتوں نے اپنی چادر کے اندر سے ہی اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، کانوں کی لو تک نہیں اٹھانے، اپنے کندھوں تک چادر کے وہ بھی اندر سے ہی عورت نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور اسی طرح اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے سینے کے درمیان میں یوں کر کے ہاتھ عورتوں نے باندھ لینے، الٹا ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر، اور یہ الٹے ہاتھ کی جو بیک سائڈ ہے، ہتھیلی کی جو پشت ہے، اس کے اوپر رائٹ ہینڈ کی یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے اوپر یوں کر کے رکھنا ہے، اور یوں عورتوں نے سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھنے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے رکوع کرنے کی، کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ نظر کہاں پر رکھنی ہے، وہ مرد اور عورت کا سیم ہے کہ سجدے والی جگہ پر نگاہ رکھنی ہے۔ جب کھڑے ہیں جتنی دیر تک تو سجدے والی جگہ پر نگاہ رکھنی ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کیسا ہو، کتنا ہو، تو وہ بھی مرد اور عورت کا دونوں کا سیم ہے کہ کتنا فاصلہ ہو۔ 4 انگل کا فاصلہ ہو یا 5 انگل کا فاصلہ ہو، یا پھر زیادہ ہو جائے تو 1 بالشت کا فاصلہ مرد اور عورت کے پاؤں کے درمیان میں موجود ہو۔ اور اگر کسی کی جسامت زیادہ بھاری ہے تو وہ اپنے حساب سے جیسے اس کو آسانی ہو تو وہ اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا فاصلہ اپنا پاؤں کے درمیان میں رکھ سکتا ہے۔ اب یہ ہاتھ باندھنے کا، ہاتھ اٹھانے کا ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع کرنے کی باری آتی ہے۔ رکوع میں مرد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر دینا، ایک سیدھ میں اس کا سر بھی اور اس کی کمر بالکل ایک سیدھ میں ہوگی، اور اس نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، مضبوطی کے ساتھ یوں کر کے اس نے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے مرد کا طریقہ یہ۔ اور عورت نے ایسا نہیں کرنا، عورت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اتنا جھک جائے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو صرف ٹچ ہو جائیں۔ مضبوطی سے پکڑنا اس کے لیے نہیں ہے، صرف وہ ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کر دے، اتنا جھک جائے، اور کمر اور سر ایک سیدھ میں بالکل برابر کرنا یہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت اس طرح نہیں کرے گی، صرف اتنے ہاتھ بڑھائے کہ گھٹنوں کو ٹچ ہو جائے، بس اتنا جھکنا عورت کے لیے رکوع میں کافی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جائیں تو سجدے کی بات آ جاتی ہے۔ سجدے میں مرد اور عورت کا فرق ہے۔ اب سجدے میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت نے سجدہ جب کرنا ہے تو اس نے اپنے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پر نکالنے ہوتے ہیں، یعنی جب اتحیات میں بیٹھنا ہے اس وقت بھی دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال کے ہی بیٹھنا ہے۔ لیکن جب سجدہ کرنا ہے تو اس وقت بھی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکلے ہوئے ہوں، یعنی وہ سجدے میں اس طرح کر کے پاؤں کھڑے کر کے یوں کر کے ان کی انگلیاں ایسے نہیں لگائے گی، بلکہ دونوں پاؤں اس کے ایک طرف نکلے ہوئے ہی ہوں گے، اور عورت اسی طرح سجدہ کرے گی۔ مثال کے طور پر جب اس نے کھڑی ہے، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، اب جب سجدے میں جائے گی تو جب سجدے میں جانے سے پہلے وہ بیٹھ جائے گی اور دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد وہ سجدے میں جائے گی۔ اور سجدے کا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل کلوز ہو کے سمٹ کر عورت سجدہ کرے گی، یعنی کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں سے ملا ہوا ہوگا، اس سے جدا نہ ہو، ملا ہوا ہو، اور عورت کے بازو اس کی کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں، ساتھ جڑے ہوئے ہوں اس طرح، اور اس کی رانیں اس کی پنڈلیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں آپس میں۔ یعنی مرد کی طرح کھل کے سجدہ نہیں کرنا کہ بازو بھی جدا ہیں اور رانے اور پنڈلیاں بھی جدا ہیں اور پیٹ بھی رانوں سے جدا ہے، ایسا نہیں کرنا۔
جتنا اس سے کلوز ہوا جا سکتا ہے اتنا وہ سمٹ کر اتنا کلوز ہو کے عورت سجدہ کرے گی. اس طرح عورت نے سجدہ کرنا ہے. یعنی ہر رکعت میں ہر سجدہ عورت نے اسی طریقے کے مطابق ہی ادا کرنا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو پھر بیٹھنے کی بات آ جاتی ہے کہ عورت نے بیٹھنا کیسے. سجدے کی بات میں نے بتا دی کہ مرد کھل کر سجدہ کرتے ہیں, دونوں پاؤں یوں کر کے ان کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگائیں گے اور کھل کر سجدہ کریں گے, لیکن عورت سمٹ کر کلوز ہو کے سجدہ کرے گی. اس کے بعد آ جاتی ہے بھائی بیٹھنے کی. اب بیٹھنا کس طرح ہے؟ مرد کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر مرد بیٹھ جاتا ہے. ایسے یوں کر کے مرد بیٹھے گا. مرد کے لیے سنت طریقہ یہ ہے, لیکن عورت کے لیے سنت طریقہ یہ نہیں ہے. عورت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت اسی طرح وہ دونوں پاؤں اپنے ایک طرف نکال کے اپنی الٹی ران پر بیٹھے گی. یعنی سارا وزن, زیادہ وزن اس ران پہ, الٹی ران پہ ڈال کے عورت اس طرح بیٹھے گی. دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے عورت اس طرح بیٹھے گی. تو اس طرح عورت نے ان ارکان کو اس طرح ادا کرنا ہے, اور مرد اور عورت میں اس طرح ان ارکان کو ادا کرنے میں فرق ہے. لیکن نماز کے اندر جو سارا پڑھنا ہے, سبحانک اللہ, الحمدللہ اور کوئی سورت اور باقی سب کچھ جو آگے تک پڑھنا ہے, وہ سارا مرد و عورت کا سیم ہے. یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ویڈیوز والے دیکھنے والے یہ بولیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگوں سے انہوں نے سنا ہوتا ہے اور وہ بولتے ہیں جی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو مطلب یہ ہے کہ عورت بھی ویسے ہی نماز پڑھے گی, مرد بھی اسی طرح نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ جس طرح ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا, بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں. تو اس طرح وہ حوالہ جات دیتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں جی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس میں چلو اس کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں, اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی چلو ساتھ ہی دے دیتا ہوں. اس میں آپ یہ بات ایک سمجھیں کہ ایک حدیث جو یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو, اس میں لفظ عورت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں وضاحت کرتا ہوں آگے, کیونکہ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے, میں بتاتا ہوں آگے چل کے. اور جو وہاں پر ارشاد فرمایا کہ زمین پر کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ, اس میں بھی لفظ عورت خاص طور پر موجود نہیں ہے. اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ حضور ہمیں کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں لفظ عورت موجود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ ایک حدیث دکھا دو کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, ان الفاظ کے ساتھ کوئی ایک حدیث دکھا دیں, یا جس میں لفظ عورت موجود ہو اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت اس طرح نماز پڑھے گی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. لفظ عورت والی آپ دنیا جہان کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں, کسی حدیث کی کتاب سے آپ کو نہیں ملے گی, ہے ہی نہیں. عورت لفظ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. عورت لفظ کے ساتھ جتنی حدیثیں موجود ہے, آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے مکمل حوالہ جات کے ساتھ سارا بتایا کہ عورت ہاتھ کس طرح اٹھائے گی, فرق اس کا ہے مرد سے, عورت ہاتھ باندھے گی کیسے, عورت رکوع کیسے کرے گی, عورت سجدہ کیسے کرے گی, جس طرح میں نے یہ بھی پورا ٹوٹل طریقہ بتایا. ان سب کے مکمل حوالہ جات انہیں ساری حدیثوں میں موجود ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں بھی سامنے آپ کے لگا دوں, آپ دیکھ لیں توجہ کے ساتھ, اس کو حوالہ جات کو دیکھ لیں آپ. اب ان حدیثوں کے اندر, ان سب حدیثوں کے اندر لفظ عورت موجود ہے, اور وہ جو آپ کو پیش کریں گے جس میں یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, تو وہ جتنی حدیثیں پیش کریں گے اس میں لفظ عورت موجود نہیں ہوگا, مطلقاً ہوگی وہ حدیث. اور ان سب حدیثوں کے اندر لفظ عورت موجود ہے کہ عورت ہاتھ ایسے اٹھائے گی, عورت سجدہ ایسے کرے گی, عورت رکوع ایسے کرے گی, عورت ایسے بیٹھے گی, عورت یوں کرے گی, لفظ عورت موجود ہے. اور یہاں پر میں ایک وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو, تو اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو اسی طرح حج کے ارکان ادا کرو. یہ بھی حدیث موجود ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کے ارکان کے ادا کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, یہ ہم دیکھیں گے. تو فرق ہے. کس طرح فرق ہے کہ جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو اس میں کچھ چکروں میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ اکڑ کے یوں کر کے تیز تیز بڑے بڑے قدم لے کے چلنا ہوتا ہے, رمل کرنا ہوتا ہے. لیکن عورت نہیں کرتی, مرد کرتا ہے.
اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا جیسے مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح حج کے ارکان ادا کرو. تو عورت کیوں نہیں کرتی یہاں پہ؟ اسی طرح اتباع کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے ایک کندھے کو ننگا کر کے دونوں چادریں ایک کندھے پہ ڈالنی ہوتی ہیں، دونوں پلو ایک کندھے پہ. تو یہ مرد کرتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، عورت کیوں نہیں کرتی؟ اس پر کون سی حدیث موجود ہے کہ عورت نہیں کرے گی اور مرد کرے گا؟ اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح حج کے ارکان ادا کرو. اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو اللہ کے رسول وہاں پر دوڑے ہیں، اور مرد بھی دوڑتے ہیں آج جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، عورتیں نہیں دوڑتی. لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح حج کے ارکان ادا کرو. تو عورتیں کیوں نہیں دوڑتی؟ اور کس حدیث میں یہ موجود ہے کہ عورت نہیں دوڑے گی اور مرد دوڑے گا؟ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورت نہیں دوڑتی. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح حج کے ارکان ادا کرو. اس کے باوجود بھی مرد اور طرح سے حج کے ارکان ادا کرتا ہے اور عورت بعض جگہ پر اس میں فرق کرتی ہے، حج کے ارکان کچھ اور طریقے سے ادا کرتی ہے، اور وہ جس طرح ادا کرتی ہے اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. لیکن یہاں پر نماز کے طریقے پر کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو، تو اس پر جو میں نے حدیثیں پیش کی جو آپ لوگوں نے دیکھی اس پر حدیثیں موجود ہیں لفظ عورت کے ساتھ، لفظ عورت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ بولتے نہیں جی عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر بھی ان ساری باتوں کے بعد، اس پوری وضاحت کے بعد، ان حدیثوں کے بعد بھی اگر ان کے باوجود بھی اگر کوئی بولے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کی جہالت پر میں تھوڑا سا ہنسوں گا اور کچھ نہیں کروں گا. باقی جو سمجھنے والے ہیں اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، سارے خوش رہیں، آباد رہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک کو فالو کر لیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز آتی رہیں گی. السلام علیکم.